السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھاٹھو بچو آز پانچمہِ جمٲژ ہٕنٛدِ اردو کِتابہِ ہُنٛد ییٚمہِ سبقُک انتخاب کوٚرمُت امیُک عنوان چھُ میری کیوری. میری کیوری یہِ چھِ اکھ ساینٹِسٹ ٲسمٕژ ساینس دان. تہٕ گۄڈٕ چھِ کینٛہہ اَمِکۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ الفاظ. مہلک گوٚو ہلاک کرنے والی، مطلب یُس ہلاک کرن والی آسہِ، مطلب کانٛہہ یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ عام پٲٹھۍ ڈایمَگران یا باقٕے دوا یِم زَن خۄدا خاستہٕ یہِ ہسا یہِ ہلاک کرن یا یِمو سۭتۍ مَرِ اِنسان تِمن چھِ وَنان مہلک. علم طبیعت وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے. سُہ علم ییٚمہِ سۭتۍ قدرتی چیٖزن ہُنٛد حقیٖقت یی معلوٗم کرنہٕ تہٕ تَتھ چھِ وَنان علمِ طبیعت. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ لفظ بوسیٖدہ گوٚو ٹوٗٹا پھوٗٹا یا پُرانا مطلب پھُٹمُت پرٛون. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ مبہوٗت گوٚو گوٚبریو حیران ہکا بکا مطلب کھۄژوُن حٲران گژھُن. بیٛاکھ گٔے تجربہ گاہ گٔے سُہ جاے وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں، سُہ جاے ییٚتہِ تجربہٕ آسان یِوان کرنہٕ تَتھ چھِ وَنان تجربہ گاہ. تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ سبق میری کیوری. سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں. نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں. میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے. یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے. اسے ریڈیم کہتے ہیں. میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی. اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں. میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. وہ بڑی محنتی اور ذہین تھیں. اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. میری کیوری کو زوروسکی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی. اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور وہ پیرس چلی گئیں جہاں 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی. 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی. اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں. وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی. وۄنۍ گوٚو امیُک تھوڑا معنی آز پَرو یُتُے تانۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ اَتھ 1-2 پیراگراف تِم پَرو اِنشاءاللہ بیٚکہِ دۄہ. تہٕ گۄڈٕ پَرو امیُک تھوڑا وَنہٕ بہٕ تۄہہِ مۄخصر معنی. سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں. دَپان سائنسدانَس چھِ پنٛنہِ لگنہٕ سۭتۍ تہٕ پنٛنہِ محنتہٕ سۭتۍ گویا کہِ پنٛنہِ دردٕ سۭتۍ یہِ ہسا بیٚیہِ محنتہٕ سۭتۍ نٔے چیٖز برونٛہہ کُن دریافت کران. اِنہٕ والٮ۪ن دِنن منٛز نٔے چیٖز دریافت کران اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں. اِتھ کٔنۍ چھِ نٔے چیٖز ییٚلہِ بنان تہٕ اِنسانن چھِ آرام تہٕ آسٲیِش واتان. بنی نوع انسان گوٚو انسان سٕنٛز بُنیادس اِنسٲنی بُنیاد اِنسان.
نئی نئی دعائیں ایجاد کر کے ہماری دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں. نئی نئی دوا ایجاد کرنے سۭتۍ سٲنۍ دٲدۍ سٲنۍ دکھ وغیرہ یِمن ہُنٛد علاج آسان گژھان. میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی. میری کیوری تہِ ہسا ٲسمٕژ چھِ اِسٕے اکھ خاص عظیم سٮ۪ٹھاہ بٔڑ تھدِ پایِچ سائنسدان جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے. یم اکھ تیُتھ لال دریافت کوٚر تیُتھ اکھ چیٖز دریافت کوٚر یُس زن سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ مند سٮ۪ٹھاہ کارآمد چھُ. یہ بہت ہی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے. یہ چھُ واریاہن تِمن دادٮ۪ن تہِ دوا یِم زن انسانس جان لیوا چھِ یا مہلک بیمارِ یِم زن ہلاک کرن واجیٚنۍ بیمارِ چھِ تِمن نِش تہِ ہسا چھُ یہِ چھُٹکارا میلان امہِ سۭتۍ. اسے ریڈیم کہتے ہیں. اتھ چھِ ونان ریڈیم. میری کیوری 7 نومبر 1867 کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی. میری کیوری یُس زن ٲسمٕژ چھِ سائنسدان یہِ ہسا چھِ زامٕژ 1867 منٛز 7 نومبر پولینڈ کِس أکِس شہرس منٛز. تتھ شہرس چھُ ناو وارسا. اس کے والد ایک سکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے. تٔمۍ سُنٛد مول یُس اوس سُہ اوسمُت چھُ میتھُک تہٕ بیٚیہِ فزکسُک ٹیٖچر أکِس سکوٗلس منٛز. اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں. تہٕ موج ہسا ٲس اکھ بورڈنگ ہاؤس چلاوان. بورڈنگ ہاؤس گوٚو ییٚتہِ بچہِ آسان روزان تہِ ییٚتہِ بچہِ آسان پران تہِ راتس تہِ آسان روزان تٔتی تہٕ سُے ہاؤس ہسا ٲس بورڈنگ ہاؤس چلاوان. میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. میری کیوری اوس بچپن پٮ۪ٹھے لۄکچار پٮ۪ٹھے پرنُک لیکھنُک شوق سٮ۪ٹھاہ. وہ بڑی محنتی اور ذہین تھی. سۄ ہسا ٲس سٮ۪ٹھاہ محنتی تہٕ بیٚیہِ ٲس ذہین گوٚو انٹیلیجنٹ قٲبل ٲسمٕژ چھِ. اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں. سۄ ہسا ٲس اکثر یہِ صحت صفٲیی متعلق علمِ طبیعتس متعلق پرژھان مٲلِس روزان. اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. اتھ بارس منٛز ٲس سونچان. ہائی سکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی. تہٕ ہائی سکوٗلٕچ تعلیٖم ہائی سکوٗلس منٛز یوٗتاہ تعلیٖم آسان چھِ امہِ پتہٕ ہسا ٲس سُہ یژھان برونٛہہ تھٔز تعلیٖم حٲصل کرٕنۍ. لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم والدین ٲسۍ مول موج اوس تِم نسا ٲسۍ نہٕ أمۍ سُنٛد اعلیٰ تعلیٖم ہُنٛد خرچہٕ ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ تِم برداشت کٔرِتھ کینٛہہ. گوٚو تِمن اوس نہٕ تیٖژاہ انکم کینٛہہ. میری کیوری کو زوروسکی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی. أمِس ہسا میج نوکری کہِ اکھ ڈایناسٹی چھِ اکھ خاندان چھُ زوروسکی یتھ ناو چھُ تہٕ تِہنٛدِ خاندانٕچ یِم زن بچہِ چھِ تِم پرناونٕچ ہسا بیٚیہِ تِم رچنٕچ کرنٕچ ہسا میج أمِس نوکری. اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا. اتھ کن ہسا بنے أمِس پونٛسہٕ تہٕ وہ پیرس چلی گئی. امہِ پتہٕ درٛاے یہِ گٔے پیرس. جہاں 1893 میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی. امہِ پتہٕ ہسا کٔر أمۍ اَتہِ فزکسٕچ پیرسس منٛز کٔر أمۍ فزکسٕچ ڈگری حٲصل. MSc کوٚرُن فزکسس منٛز. 1894 میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی. چونکہ أمِس اوس مول تہِ اُستاد میتھکُے تہٕ لہذا أمۍ ہسا کٔر وۄنۍ میتھس منٛز تہِ ڈگری حٲصل اَتہِ. اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں. اتھ دوران ہسا ہیٚچھ أمۍ بیٚیہِ کینٛہہ زبان تہِ. وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی. امہِ پتہٕ ہسا ہیٚچھ أمۍ پننہِ زبٲنۍ علاوٕ أمِس ٲسمٕژ چھِ پنٕنۍ زبان پولش تہٕ پولش علاوٕ ہسا ہیٚچھ أمۍ بیٚیہِ کینٛہہ فرانسیسی زبان تہِ جرمن زبان تہِ تہٕ روسی زبان تہِ. یِم تہِ ہسا ٲس یہِ ہٮ۪کان لیکھِتھ تہِ تہٕ پٔرِتھ تہِ. تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ پیراگراف مکمل یا اقتباس گوٚو مکمل. لہذا بِہِو خۄدایس حوال. السلام علیکم. آیِنٛدٕ پرو بیٛاکھ اقتباس پرو انشاء اللہ پگاہ تہٕ ٲسِو نِجات بِہِو رۄبس حوال. السلام علیکم.